اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن جب وضو کرتے ہیں آپ تو سب سے پہلے کیا دھلتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ جب وضو نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو، اور ہم کیا دھلتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھلتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ حضور کی سنت۔ اس سنت کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، جب ہم ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اپنا دونوں ہاتھ دھلنے کے لیے، پہلے دونوں ہاتھ دھلتے ہیں گٹوں سمیت، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ پانی کا 3 رنگ ہوتا ہے، یعنی 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں: رنگ، بدبو یا خوشبو اور ذائقہ۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، خاصیت جو پانی کی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا جو بارش کا پانی ہوتا ہے میلا کچیلا ہوتا ہے، گٹر سے، سڑک سے، نالی سے بہتا رہتا ہے، وہ میلا کچیلا پانی ہوتا ہے۔ کچھ پانی ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت بدبودار بھی ہوتا ہے، کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو نماز جیسی محترم بشان عبادت کے لیے جو وضو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس وضو کو پورا مکمل طور پر سراپا برکت بنانے کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رب کی ادائیگی سے پہلے اپنی سنتوں کو داخل فرمایا ہے۔ جب ہم وضو کے لیے پانی اٹھاتے ہیں نا تو آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانی کا رنگ تو نہیں بدلا ہے۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا ٹیسٹ تو نہیں بدلا ہوا ہے۔ ناک میں ہم پانی چڑھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بدبو ہے اس پانی میں یا ٹھیک ٹھاک پانی ہے۔ پہلے حضور کی سنتوں کے ذریعے سے پانی کی خاصیت جانچ لی جائے، پھر اللہ کے فرض کو دھلنا شروع کیا جائے جو رب نے چہرہ فرض کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے نبی کے سنت کا۔ تو گویا ہم اللہ کا فرض ادا کرنے سے پہلے، یعنی چہرہ دھلنے سے پہلے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنے ہاتھ کو گٹوں سمیت دھلتے ہیں اور اپنے چلو میں پانی لے کر کے اس پانی کا رنگ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کبھی بسا اوقات ہی نہیں ایسا ہوتا ہے، کبھی رنگ بدلنے سے وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا ہے، کبھی ذائقہ بدلنے سے پانی وضو کے قابل نہیں رہتا، کبھی بدبو پیدا ہونے سے وضو کا پانی اس قابل نہیں رہتا کہ وضو کیا جائے یا نہایا جائے۔ تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے حضور کی سنتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا جو فرض ہم ادا کر رہے ہیں نا، اس فرض کی ادائیگی میں کما حق ہم اس بات کا جو ہے پروف پیش کر سکیں۔ ہم نے پانی کے تمام تر خاصیات کو، اوصاف کو جانچ لیا ہے، اب یہ پانی اللہ کا فرض ادا کرنے کے لائق ہے کہ وہ چہرہ دھلا جائے اپنا۔ تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ یاد رکھا کرو یار، کوئی پوچھے نا تو اس کو بتا سکو آپ کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ اتنے دن سے تقریر سنتے ہو، کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ تم کو وضو کا پتہ نہیں کتنے فرض ہیں؟ تو یہ جان لو اور یاد رکھو کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ فٹافٹ بتا سکو کہ کیا فرض ہے۔ چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھلنا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھلنا۔ پھر کوئی پوچھے کہ پھر چہرہ دھلنے سے پہلے، اللہ نے تو کہا چہرہ دھلیے، آپ چہرہ دھلنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک پہ پانی ڈالتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ تو آپ یہ بتا سکیں اس کا ریزن یہ ہے کہ پانی کے جو خاصیات ہیں وہ 3 ہیں: رنگ کا بدلنا، ذائقہ کا بدلنا، بو کا بدلنا۔ تو ہم ان 3 سنت مصطفیٰ کے ذریعے سے پانی کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے یہ پانی سکچم ہے کہ نہیں ہے۔ منہ دھلا کہاں سے کہاں تک جائے؟ شروع پیشانی، یہ جو بال ہمارے آپ کے اگتے ہیں نا، یہاں سے ہماری پیشانی شروع ہوتی ہے۔ شروع پیشانی سے جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے اس طرف سائیڈ میں بال نہیں جمتے، یہیں تک بال جمع ہوا ہے۔ یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کو ٹھوڑی کہتے ہیں، جو داڑھی کا یہ ہے نا حصہ، یہ اس کے نیچے تک
پیشانی کے بال جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک دھلا جائے، اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک اس پورے حلقہ کو دھلنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پورے حلقہ کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بال یہاں سے جمے ہوتے ہیں، یعنی پیشانی جو ہے بجائے 4 انگل کے 7 انگل کی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ پورے بال میں سے ایک بال بھی سر میں کسی کے نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ عادتاً عمومی طور پر بال جہاں اگتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہیں سے بال اگتے ہیں، کہ کسی کے بال آئے ہی نہیں، یہ شاذ و نادر ہے، یا کسی کے بال یہاں سے یہاں تک آ گئے، آدھی پیشانی کو ڈھک لیا، یہ شاذ و نادر ہے۔ تو حکم شاذ و نادر پہ نہیں لگتا ہے، حکم لگتا ہے اس پر جو میکسیمم چلتا ہے، اس پہ حکم لگتا ہے۔ تو پیشانی کا بال جہاں سے اگتا ہے عادتاً اگر کسی کے بال یہاں تک نہیں ہے، ٹکلا ہو گیا ہے، سارے بال جھڑ گئے، اڑ گئے ہیں، تو یہاں سے سر نہیں دھلا جائے گا، یہیں سے دھویا جائے گا، یہاں سے پیشانی کے بال اگنے کی شروعات ہوتی ہے اور ٹوڑی کے نیچے تک۔ یہ کنپٹی جو ہماری نہیں ہے، یہ داڑھی کا بال جو ہمارا اس اوپر سے خط کا حصہ نیچے آتا ہے، یہاں سے لے کے کان کے لو کے بیچ میں اس حصے کو کنپٹی کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے میرے، اس کو کنپٹی کہتے ہیں، اس کا بھی دھلنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں دھل لیا بس کام تمام ہو گیا۔ اس بال کے بیک سائڈ میں اور کان کی لو کے پہلے جو ہمارا چمڑے کا حصہ ہے نا، اس کو کنپٹی بولتے ہیں، اس کا دھلنا بھی فرض ہے۔ اور اس حد کے اندر چمڑے کے ہر حصہ پر پانی کا 1 مرتبہ بہانا فرض ہے۔ اس پورے گول دائرے میں ایک بار کم سے کم پانی چمڑے کے ہر حصے پہ، بال کے برابر کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہاں سے پانی بہہ جائے، اتنا تو کرنا فرض ہی ہے۔ ٹھنڈیوں میں لوگ چونکہ ٹھنڈی سے ڈرتے ہیں لوگ نا، بس یوں پانی لیا، تھوڑا یوں کر کے ہاتھ پانی گرا دیا اور اپنے ہاتھ کے اندر لگے ہوئے پانی سے ایسے چہرہ چپڑ لیتے ہیں، اس سے بھائی صاحب وضو نہیں ہوتا ہے۔ آپ تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے پانی چپڑ کر کے وضو کرتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو نہیں ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لائق نہیں بنتے ہیں۔ تو بغیر وضو کے آپ اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، جو حرام و ناجائز کام آپ کر رہے ہیں، اس لیے کامل وضو کرنے کا حکم دیا گیا، کامل وضو کرنے کا۔ مونچھوں اور بھاؤں اور بچی کے گھنے بال، یہ ہمارا جو نچلا والا ہونٹ ہے نا، اس کے نیچے جو بال اگتا ہے، اسے دین کی اصطلاح میں داڑھی کی بچی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو داڑھی کی بچی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں مگر اس بچی کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ میدان صاحب، اکثر ایسے لوگ ہیں جو داڑھی کی بچی کی اماں کو بھی قتل کرتے ہیں اور بچی کو بھی قتل کرتے ہیں۔ پورا داڑھی کا میدان بھی صاف اور بچی کے بھی حلقوم شریف پر جو ہے چھری رکھ کر کے اسے بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں داڑھی کی بچی۔ اگر ہمارے یہ بھاؤں، یہ جو ہمارے پلک کے اوپر حصہ نا بھاؤں، اس کو بھاؤں کا بال کہتے ہیں، اگر اتنا زیادہ گھنا ہے، اتنا زیادہ گھنا ہے، بہت کافی حد تک بال ہیں کہ اس کی کھال نہیں دکھتی ہے، اس کا حکم سنیے۔ مونچھوں کے بال اگر زیادہ جاڑے ہیں، موٹے ہیں کہ ہونٹ کے کھال نہیں دکھتی، تو ایسی صورت میں بھاؤں کے بال کے اوپر کے حصے پانی سے بھیگ جانے چاہیے، اس کا دھلنا ضروری ہے، اور مونچھ کے اوپر والے حصے کا دھلنا ضروری ہے، اور داڑھی کی بچی کا بال بھی اگر ایسا ہی ہے نا تو اس کا بھی دھلنا بال کا ضروری ہے۔ لیکن اگر بال چھدرے ہیں، کھال دکھائی پڑتی ہے، بھاؤں کے کھال، مونچھ کے کھال دکھائی پڑتی ہیں ہونٹوں کے اوپر والے، اور یہ داڑھی کی بچی میں بھی کہیں تھوڑا تھوڑا بال ہے، تو اب صرف بال ہی نہیں، کھال کا دھلنا بھی فرض ہے، کھال کا دھلنا بھی فرض ہے۔ جلد دھلیے، اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض نہیں، لیکن اگر گھنے بال ہیں تو جلد کا نہیں دھلنا ہے، اور نہیں ہے تو جلد کا دھونا فرض اور ضروری ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر کے ہونٹ کو چھپا لیں، بہت سارے ہوتے ہیں نا اتنی موٹی موٹی مونچھ رکھتے ہیں، جیسے اپنے راجستھان میں مونچھوں کی پرتیوگتا نہیں ہوتی ہے۔ ایک مچھڑ کو دیکھا تھا 8 سال پہلے، وہ اپنے اس ہاتھ سے اپنے مونچھ کو پکڑ کے ادھر پھیلایا، ادھر پھیلایا، اتنی دور تک پھیلنے کے بعد بھی ایک ہاتھ مونچھ ادھر جھول رہی تھی، ایک ہاتھ ادھر جھول رہی تھی۔ تو کچھ لوگوں کے مونچھ کے بال زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا پورا منہ ڈھک جاتا ہے مونچھ کے بال سے۔ شریعت کا مسئلہ سن لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد میں قص الشوارب واعف اللحى وخالف المشرکین وخالف المشرکین
او لوگوں اپنے مونچھوں کو چھوٹا رکھا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو، مشرکوں کی مخالفت کیا کرو۔ مونچھیں بڑی رکھنا یہ مشرکین کی علامت ہے، داڑھی چھوٹی رکھنا، کٹنگ کٹ رکھنا، کٹنگ چائے کے برابر رکھنا یا کھچکھچی رکھنا یہ مشرکین کی علامت ہے، داڑھی مڈانا یہ مشرکین کی علامت ہے۔ آقا فرماتے داڑیاں بڑھائیے، مونچھیں پست رکھیے اور مشرکوں کی مخالفت کیجیے۔ اگر بفرض محال کہ کوئی بہت زیادہ ٹنڈیل پٹیل ہے، میں تو ایسے مونچھ رکھوں گا، اگر اس کی مونچھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو یاد رکھیں اگر مونچھوں میں بھیگ کر پانی پیتے وقت آپ کے مونچھوں کے بال پانی میں ٹچ ہو گئے تو اس پانی کا پینا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے کبھی کبھی سفر میں ملاقات ہوتی ہے، جب وہ کھانا وانا کھاتے ہیں جس کی مونچھیں بہت باہر تک آئی ہوئی ہوتی ہے نا، تو دال چاول روٹی سب اسی مونچھ میں الجھ جاتے ہیں ان کے بال میں، تو نبی فرماتے قص الشواری، مونچھیں پست کیجئے، پست، واف اللحا، داڑھیاں کو معاف کیجئے، داڑھیوں کو کاٹیے نہیں، اسے مڈائیے مت، اور مشرکین کی مخالفت کیجئے۔ اگر داڑھی کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں تو خلال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خلال، اپنے ہاتھ کو، یہ ہتھیلی رہی ہے، اپنے اس سائڈ سے، بیک سائڈ سے بالوں کے آپ اپنی انگلیاں اپنے داڑھی میں ڈال کے خلال کیجیے، یوں گھنے والے، یہ سنت ہے۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار داڑھی شریف میں خلال کرنا بھول گئے تھے، نبی کی سنت یاد نہ رہی تو 40 دن تک ان کو عبادت میں لذت نہیں میسر آئی، صرف خلال کرنا بھول گئے تھے۔ اور ہم نماز ہی پڑھنا بھولے بیٹھے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا لذت صلاۃ آپ کو مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں پائیں۔ اگر معین بے کساں ہندل ولی خواجہ معین الدین چشتی بھول کر کے داڑھی میں خلال نہ کیے تو 40 دن کی عبادت کی لذت اور اس کے ذوق سے محروم رہے، تو ہم آپ جب پوری نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں کیسے نماز کی لذت میسر آئے گی؟ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ داڑیاں بھی الگ الگ کوالٹی کی ہوتی ہیں، کسی کی بہت گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی کی اس سے کچھ کم ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے یہیں پر تھوڑا سا بال نکل آتا ہے، اتنا سا۔ میں کل صبح جو ہے باغ ڈوگرا ایئرپورٹ پہ آسام کے کنارے تھا جہاں چائے کے باغیچے ہیں، تو وہاں چونکہ نیپال، آسام، میزورم اس طرف کے لوگ زیادہ آتے ہیں اس ایئرپورٹ پہ، تو اکثر لوگوں کو دیکھا جو جن کی داڑھیاں تھیں وہ یہیں تک داڑھی ہی تھی ان کے پاس، کسی کے 20 بال رہے ہوں گے یا کسی کے 25 بال رہے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ جن کی پوری داڑھی گھنی ہوتی ہے۔ تو دونوں کا مسئلہ الگ ہے، گھنی داڑھی اگر ہے تو جلد کا دھلنا فرض نہیں ہے، بال کو دھل لیجئے اوپر سے، ہاں خلال ضرور کر لیجئے تاکہ سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کو میسر آئیں۔ لیکن اگر بال چھدرے ہیں، کچھ ہی بال داڑھی کے ہیں، تو اب اس صورت میں داڑھی کے بال کے بجائے داڑھی کے اندر کھال کا دھلنا فرض ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے ہی ہوں، یہ حصہ دھولا جائے، یہ دبایا نا بال کو، جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے کے نیچے ہوں ان کا دھونا بھی ضروری نہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا یہ اندر یہ دکھتا نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہڈی جو گلے کی بھی، اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اس بال کو یوں دبانے کے بعد یہ ہماری گھٹی جو دکھتی ہے تو اس کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں چھدرے ہوں تو جہاں گھنا بال ہے اس کا بال دھلنا ضروری ہے، اور جہاں چھدرے بال ہیں اس کا کھال دھلنا ضروری ہے۔ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا، تھوڑا میری طرف دیکھیے آپ، اس کو لب کہتے ہیں۔ شفتین، دونوں ہونٹوں کو قرآن میں شفتین کہا گیا، دونوں ہونٹ، اردو میں اسے لب کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہونٹ کو بند کرتے ہیں تو اس کے 2 بھاگ ہوتے ہیں، ایک بھاگ وہ ہے جو بند کرنے پہ چھپ جاتا ہے، آدھا ہونٹ، جس کو تر لب کہتے ہیں، اور ایک بھاگ وہ ہے جو بند کرنے کے بعد بھی ہونٹ کا آدھا حصہ کھلا رہتا ہے، اسے سوکھا ہوا حصہ کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ سننے، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھلنا فرض ہے۔
एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखिए, मैंने होंठ बंद रखा हुआ है ना, जो हिस्सा ये खुला हुआ है इसका धुलना फर्ज है। क्या इस बात का आप ध्यान रखते हैं गुस्ल करने में और वजू करने में कि आपके होंठ का ये हिस्सा धुलते हैं आप याद करके? बहुत अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल। खासकर ठंडियों के मौसम में जब आदमी ठंडा पानी इस्तेमाल करता है, सर्दी से कांप रहा होता है, तो होंठ भी बंद कर लेता, दबा करके आंखें नीच लेता है और इसी हाल में वो नहा लेता है। भाई साहब गुस्ल नहीं होता है, आप अब भी नापाक के नापाक ही हैं, इसलिए कि जो हिस्सा खुला हुआ है इसका धुलना फर्ज है, और जो लब तर हैं, सूखे नहीं हैं, वो बंद करने पे अंदर बंद हो जाते, उनका अंदर का हिस्सा धुलना जरूरी नहीं, ये बाहर का जो खुला हुआ इसका धुलना जरूरी होता है। तो अगर कोई जोर से होंठ बंद कर ले और उसमें का कुछ हिस्सा छुप जाए और उस पर पानी ना पहुंचा, ना कुल्ली की के धुल जाता, तो वजू भी नहीं हुआ और नापाक था तो उसका गुस्ल भी नहीं हुआ। आदतन जो हिस्सा बंद करने में जाहिर नहीं होता उसका धोना फर्ज नहीं है। अरे समझ में आ रहा है या खामखा सर खपाए जा रहे हैं? रुखसार और कान के बीच का जो हिस्सा है इसे कनपट्टी कहते हैं, इसका धुलना फर्ज है। हाँ, इस जगह में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहां बालों का, और जहां बाल ना हो वहां खालों का धुलना फर्ज है। मान लीजिए पूरी लकीर बिल्कुल मोटी है बालों की, ये बाल बहुत मोटी है तो इसके बाल का धुलना फर्ज है। लेकिन अगर मोटी लकीर नहीं है, बाल छिदरे हैं, तो इस हिस्से के खाल का धुलना फर्ज है। कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते हैं? उमूमन अंगूठियां टाइट होती हैं, इस डर से आदमी टाइट पहनता है कहीं गिर न जाए। अब इसका मसला सुन लें, अगर आप नापाक हैं और अंगूठी उतारे बगैर आपने गुस्ल कर लिया तो गुस्ल नहीं हुआ। अंगूठी के छल्ले के नीचे जो हिस्सा है आपके उंगली की खाल का, उसका धुलना फर्ज है, और टाइट अंगूठी होने की बुनियाद पर आप उसे हरकत नहीं दे पाते हैं तो वो धुला नहीं गया, इसलिए आपका गुस्ल नहीं हुआ। धुला नहीं गया तो आपका वजू नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो जब आप पाक नहीं हुए, नापाक ही रह गए, तो अब वजू बनाने के भी अहल नहीं है, और वजू भी नहीं हुआ तो आप नमाज पढ़ने के अहल नहीं है। अंगूठी अगर ढीली है, ठीक है ना, घुमाने से फिर जाती है आसानी से, तो वजू करते वक्त और गुस्ल करते वक्त इसको कई बार घुमाया जाए ताकि उसके हल्का के नीचे पानी पहुंच जाए उस हिस्से पर जिस हिस्से का धुलना फर्ज है। ऐसे ही हमारे कुछ शौकीन नौजवान बच्चे हैं जो हाथ में कड़ा पहनते हैं, नहीं पहनते हैं? हाँ, पहली बात तो ये सुन लो कि मर्द के लिए कोई भी कड़ा पहनना हराम और नाजायज है। वो कड़ा चाहे अजमेर शरीफ से आप लाए हो, चाहे बगदाद शरीफ से लाए या मदीना शरीफ से लेके आए हो, मर्दों के लिए पहनना हराम। धात की कोई भी चीज 4.5 माशा चांदी की एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज। अगर कोई शख्स 2 नग की अंगूठी पहनता है, भले 4 माशा की हो चांदी की, हराम है। ऐसे ही कोई मर्द 2-2 माशा की 2 अंगूठी पहने कि हमने तो 4 माशा के अंदर ही पहन रखा है, तो सुन लीजिए ये भी हराम है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा कड़ा वड़ा पहन के रखते हैं, बताते ये हैं कि इसके पहनने से पैर में टांच नहीं लगती है। तो जब नमाज का वक्त आए ना, वैसे तो इसका ताल्लुक टांच माज से कुछ नहीं है, एक महज खप्त है आदमी का, समझ रहे हैं? हाँ, तो नमाज के वक्त इसे उतार लिया कीजिए महोदय जी, वैसे भी इसका पहनना जायज नहीं है। तो कड़े पहन करके लोग जो है, हमने इसी शहर मोहतरम में बहुत सारे लोगों को देखा। तो कड़े मत पहनो मुसलमानों, कड़े पहनना मर्दों के लिए हराम है, चाहे वो तांबा का हो, पीतल का हो, जस्ता का हो, सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, इस तरह की कोई धात मर्द के लिए पहनना जायज नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। इससे बचिए। वैसे भी पहनना हराम नाजायज गुनाह है, और इसको पहन के पढ़ेंगे तो नमाज भी जनाब आपकी नहीं होगी, उठा पटक करते रहिए आप। साथ ही साथ हमारी माएं और बहनें नाक में कुछ जेवर पहनती हैं, कुछ कान में जेवर पहनती हैं, पहनते नहीं पहनती हैं? झुमकियां हैं, बालियां हैं, नथ है, ये सब पहनती हैं औरतें। अगर कान का सुराख बंद हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कान का सुराख बंद नहीं है तो उस हिस्से तक पानी पहुंचाना फर्ज है जो जगह खाली है। नाक की नथ जो औरत ने पहन रखी है,
ٹھیک ہے نا. اگر سوراخ بند نہیں ہے، آپ نے پہن رکھا ہے، اس کو اتنا ہلائیے، اتنا ہلائیں عورتیں کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے جو سوراخ کے اندر جگہ ہے چمڑے کی، اس چمڑے پہ پانی پہنچ جائے. اس کے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوگا. جب مسئلے پڑھنے لگے نا تو ایسا لگتا ہے یار کتنی لوگوں کی نماز ٹھیک ہوتی ہوگی. کتاب پڑھیے تو میں اتنا محسوس کرتا ہوں تقریباً نہیں میرے خیال سے تو 95% لوگ ایسے ہیں جن کی نماز گل ہے جی. اور صرف آپ نہیں، بہت سارے مولانا لوگ، بہت سارے پیر لوگ اور امام لوگ بھی جن کو خود پتہ نہیں ہے، چل رہی دھپل مار کے نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں. صاحب کیا بات، نماز ہو رہی ہے. لوگوں کو پہلی بات تو جو لوگ ایسے ہیں نہ ان کو سمجھنے کا شعور ہوتا ہے مسئلہ، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ بتائیں نا کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو وہ الٹا آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے اور آپ کی برائی کرنے لگیں گے. تو اس لیے مسائل دینیہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں اچھے ڈھنگ سے ادا کی جا سکیں. آنکھوں کے ڈھیلے، یہ جو ڈھیلا ہے نا یہ آنکھ کا ڈھیلا ہے، ڈھیلا. اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کا حصہ دھلنا فرض نہیں ہے آنکھ کے اندر کا. اور اس جو ہماری آنکھ کا ڈھیلا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں، کیونکہ عمومی طور پر اس کے اوپر ایک الگ سے پردہ رب نے رکھا ہوا جس کو پلک کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو بند رکھا ہوا ہے. تو اوپر کے حصے کا دھلنا فرض ہے، نیچے کے حصے کا دھلنا فرض نہیں ہے. منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے بند کر لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی لکیر بن گئی. آپ ایک آنکھ بند کیجئے زور سے اور ایک آنکھ سے دیکھیے شیشے میں، تو آپ کے پلک کے اندر ایسے دراڑ پیدا ہو جائے گی کہ ایک چمڑا دوسرے چمڑے پہ چڑھ گیا ہے اور بیچ میں ایک لکیر جو ہے اندر سے خالی رہ جاتی ہے. تو مسئلہ شریعہ یہ ہے کہ آنکھیں زور سے بھینچ لی کسی نے کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہایا گیا اور عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو دھونا تو وضو تو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر عادت ہے آدمی کی، ٹھیک ہے نا، تو دھونا ضروری ہے. لیکن اگر عمومی طور پر اتنا بند کر لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا دھلنے سے تو اس کا دھلنا لازم و ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا تو وضو نہیں ہوگا آپ کا. آنکھ کے کوئے پر پانی بہانا فرض ہے. کویا کس کو کہتے ہیں؟ ہماری آنکھ جو اس ناک کے سائڈ سے شروع ہوتی ہے، اس کے کونے میں چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو شاید چھوٹے سے چنے کے برابر ہوتا ہے. اپنے آنکھ کے اس کنارے دیکھیے شیشے میں، تو چھوٹا والا جو چنا ہوتا ہے اس کے برابر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو کویا کہتے ہیں. تو فرمایا گیا آنکھ کے کوئے پر پانی بہانا فرض ہے اس پر، مگر سرما کا جرم کوئے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی، نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو گئی، لیکن معلوم ہے تو اسے چھڑائے، کیچڑ آ جائے. سرما لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ گھنٹے کے بعد آپ کے اس کونے پہ یا اس کونے پہ کالا کالا تھوڑا سا جم جاتا ہے. اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو یاد سے ضروری ہے کہ آپ اسے دھلیے، اسے ایک دم کلین کیجئے، صاف کیجئے اور پھر وضو کیجئے. بھول گئے ہو تو جائے گی نماز، وضو ہو جائے گا، لیکن یاد ہے تو ایسا مت کیجئے، اسے دھلیے. پلک کا ہر بال دھونا فرض ہے. پلک کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کے اوپر کا جو یہ پلک کا حصہ ہے، اس میں جو بال ہے، اور نیچے والی جو آنکھ کا پلک کا حصہ ہے اس کے بال ہیں، اس کے ہر بال کا دھلنا فرض ہے. بال گن سکتے ہیں اپنی پلکوں کے؟ آنکھوں کی پلک کا ہر بال کا دھلنا فرض ہے. مان لیجئے اگر بالوں میں کیچڑ لگ گیا آنکھوں کے بہنے کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر، اور وہ جم گیا اس میں پلکوں میں، تو اس کو چھڑانا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھڑانا ضروری ہے اس کا. تو اس لیے مسائل دینیہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی نمازیں صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں. کیونکہ ایسے تو ہم نے کئی بار اعلان کیا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو نماز سکھاتے ہیں، مسئلے دینیہ سکھاتے ہیں، کہاں فرصت کسی کو ہے. تو ہم نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے، چاہے 2 سال لگے مسئلہ سمجھانے میں،
اس کے علاوہ ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے. ہاں انشاءاللہ صرف مسئلہ سکھائیں گے. اسی لیے یہ عرض بھی آپ سے ہے کہ جیسے اذان جمعہ ہو جائے جلدی سے تشریف لے آیا کریں، اس لیے کہ آپ جانتے کہ میں ٹھیک 1:30 بجے تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ وضو کا آدھا مسئلہ تو آپ کے سننے میں آیا اور آدھا گل ہو گیا. تو پھر ایسے آنے سے فائدہ بھی کیا ہوا آپ کا؟ وقت پہ آئیے تاکہ مسئلہ آپ سیکھ سکیں، اور یہ مسئلہ آپ سیکھیں گے تو آپ خدا کی نماز پڑھنے کے قابل بن جائیں گے. اگر وضو آپ کا نہیں ہوا، غسل آپ کا نہیں ہوا، تو آپ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں. اگر انگلی کے اندر کوئی بھی ایسا رقیق مادہ، دبیز مادہ لگا ہوا ہے، انگوٹھے کے ناخون یا ناخون اور چمڑے کے انگلی کے بیچ کا حصہ جو یہاں کو جم گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی اندر جلد تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا دھلنا، نکالنا کھرچ کر کے فرض ہے. گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا، ناخون پالش جب تک کھرچ کر کے نکال کر پھینک نہ دی جائے تب تک عورت کا نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے. اور ابھی شادی بیاہ کے موقع پہ جو اسپیشلی طور پر الگ سے میک اپ سیک اپ ہو رہا ہے نا، اس بے حیائی اور بے غیرتی والے میک اپ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. میک اپ کر لینے کے بعد اگر چہرے پہ پانی ڈالا جائے تو پانی ڈھلک کے نیچے آ جاتا ہے. اتنا چکنا ہوتا ہے، اتنا گاڑا ہوتا ہے کہ چمڑے تک وہ پانی نہیں پہنچتا ہے، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. تو یہاں مسئلہ آپ سیکھا کیجئے اور اپنے گھر میں جا کے اپنی بیگم کو سکھایا کیجئے، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو دین کے مسئلے سکھایا کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے کمانے چلے گئے، کہاں گئے ہیں، کرناٹک گئے ہیں، مہاراشٹر گئے ہیں، گجرات گئے ہیں، کما کے بھیج رہے ہیں، کھا رہے ہیں. سب یہی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا دین سکھاؤ. یہ پہلی ذمہ داری. کھانا وانا تو کھلانا جانور بھی جانتا ہے یار. یہ چھوٹی چڑیا ہوتی ہیں، پیڑوں پہ بیٹھتی ہیں، رات میں جب مؤذن اذان دیتا فجر کی، اس سے پہلے وہ اپنا گنگنانا شروع کر دیتی ہیں. دیکھا ہے پیڑوں پہ اتنا دھوم سے اپنا کام کرتی ہیں، سب راگ ملا کر کے. کیا کرتی وہ؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تہلیل نہ کرتی ہے. وہ چڑیا جو صبح بھور میں اذان سے پہلے جس مسلمان کو اذان دے کے جگایا جائے پھر بھی یہ نہیں اٹھتا ہے، اتنا بڑا بدماش ہے، اتنا بڑا بدماش. ٹھیک ہے نا؟ وہ چڑیا ان کو کوئی جگاتا نہیں، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ صبح اٹھتے مجھے اپنے رب کا گنگان کرنا ہے، اپنے رب کی پاکیزگی بولنی ہے. اور کیا کہتی ہیں وہ؟ اے اللہ، ہم تو اب بھوکے اٹھے ہیں، ہم کماتے نہیں ہیں، کھیتی باڑی نہیں کرتے ہیں ہم، پروردگار تو پھر ہمارے کھانے کا انتظام کرنا. پھر وہ نکل جاتی چڑیا، کھا کے بھی آتی ہیں اور اپنے گلے شریف میں جو اسپیشل تھیلی ہوتی ہے وہاں خوراک لے کے آتی ہیں. جب اپنے گھونسلے کے پاس چڑیا پہنچتی ہے، اس کی آہٹ اس کے بچے محسوس کرتے ہیں گھونسلے میں، تو بالکل ابھی آنکھ نہیں کھلی بچوں کی، مگر ماں کی آہٹ محسوس کرتے ہیں تو چوں چوں کرتے ہوئے منہ کھول دیتے ہیں وہ. اور ماں جو دانا چک کے لے کے آتی ہے نا، بڑی صلاحیت کے ساتھ اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے. تو ماں اور باپ کا کردار صرف یہی نہیں کہ آپ انہیں کھانا کھلا دیجئے، کپڑے پہنا دیجئے، ٹھاٹ سے رکھ دیجئے، یہ نہیں. ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو، ادب، دین سکھاؤ، مہذب بناؤ تاکہ انسانیت پیدا ہو. اللہ کریم ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.